بے حد حمد و ثنا رب کریم اس ذات بابرکات کے لیے جو سب سے عظیم و اعلیٰ ہے، برتر ہے، زبردست حکمت والا ہے، عزیز الحکیم ہے، اور ہر چیز پہ قادر ہے، قدیر ہے، حافظ ہے، حفیظ ہے، اکبر ہے اور کبیر ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، غفور ہے اور رحیم ہے۔ مولا کریم کی ہی سب تعریفیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سب جہانوں کو پالنے والا ہے، اسی کی سب تعریفیں ہیں، اس کی مخلوق کی تعریف بھی اسی کی تعریف ہے۔ تکبر اسی کو سزاوار ہے، سب علموں کا مالک اور پیدا کرنے والا، سب کو عزتیں اور شرف دینے والا۔ اس کے بعد بے حد درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اربوں خربوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آپ کی ذات پر، آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر، کہ جن کے طفیل ہم یہ زندگی لیے پھرتے ہیں، جن کے طفیل ہم زندہ ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حاضرین محفل، یاران طریقت، اللہ پاک کا فضل و اکرام انعام کہ اس نے ہمیں ایک ایسے کام کے لیے پسند کر لیا کہ جو کام اس کی سنت ہے اور اس کے محبوب کی سنت ہے، تمام انبیاؤں کی سنت ہے، اور جناب آقا حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی سنت ہے رضی اللہ عنہم، اور تمام اولیاء کرام کی سنت ہے کہ ذکر کرنا اور کرانا۔ اللہ کی کیسے سنت ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے اور اس کا ذکر کرواتا ہے، اور اس کے محبوب کی سنت ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور لوگوں سے کرواتا ہے، اور اولیاء کرام کی سنت ہے کہ حضور کا بھی ذکر کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ تو یہ خوش نصیبی ہے اس محفل کو حاصل کر لینا کہ جو محفل ابد سے چلی آ رہی ہو، ازل سے چلی آ رہی ہو اور ابد تک چلنے کا ارادہ رکھتی ہو، یا یہ کہ جس کی ذمہ داری ابد تک ہو کہ میں ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، لیکن مشن وہی جو ازل سے شروع ہوا اور ابد تک جاری رہے گا، وہی محبت مشن جاری و ساری رہے گا۔ تو خوش نصیبی ہے کہ ایسی ایک ابدی، ازلی اور ابدی محفل میں شامل ہیں اور سنتے ہیں، سناتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ پاک قبول کرے اور اس کے بدلے ہمیں صحیح معنوں میں اپنا عشق عطا فرما دے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا راز ہی یہی ہے، اور اس کے محبوب کا عشق کہ یہ بھی اسی کا عشق ہے اور یہی بڑا راز ہے۔ بہت اچھا آج دن کو بابا بھائی جان صاحب خطاب کر رہے تھے، بہت ہی اچھے انداز میں عبادت کا انہوں نے نقطہ بیان کیا ہے، اور محفل میں بہت زبردست سرور اور بڑا جو ہے نا جذبہ دیکھا گیا، اور سب بڑے انہماک سے سن رہے تھے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب کوئی اچھی اور کام اور پتے کی بات کر رہا ہو کوئی بندہ، تو کوئی سننے والا اگر محظوظ ہو رہا ہو اور اس کو جذبہ آ رہا ہو، تو سمجھ لو کہ ابھی اسلام جو ہے یہ زندہ ہے، اور یہ تو زندہ رہنا ہے، یعنی سمجھ لو کہ ابھی ایسے دیوانگان عشق ابھی سلامت ہے، کہ کسی جگہ بھی اگر جوش اور ولولے کی کیفیت دیکھو اور بات حق کی ہو رہی ہو، اس میں تو یہ سمجھو کہ یہ حضرت عشق کا کمال ابھی جاری و ساری ہے، جو کہ رہنا ہے۔ بہت اچھا انہوں نے بیان کیا۔ ہم نے موضوع چونکہ اہل بیت کا چھیڑا ہوا ہے، آج میں اس کو کوشش کرتا ہوں بالکل کمپلیٹ کر کے، کل جو ہے آئندہ 2 لیکچر جو ہیں وہ انشاءاللہ وحدت الوجود اور عشق کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔
یہ بھی عبادت ہے، اور اس میں انشاءاللہ اسی کا آپ کو جو ہے نا رنگ، اس کا رنگ نظر آئے گا، اور اس میں عبادت کا رنگ ہے۔ جب ہم نری عبادت کو بیان کریں گے تو اس میں سب اہل بیت کا رنگ آئے گا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ پاک اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ اسی متعلق ایک حدیث میرے سامنے آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے، آپ سجدے میں جاتے ہیں اور حسنین کریمین پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ نرمی سے ہاتھ ہٹا کے ان کو نیچے بٹھاتے ہیں، یا پھر سجدے میں جاتے ہیں تو پھر وہ اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم منظر دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، جب جو ہی سلام پھیرا تو ہم نے فرمایا بلکہ ان دونوں کو زانو مبارک پہ شہزادوں کو بٹھا لیا، تو اس دوران ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم ان کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں، یعنی یہ سین ہے، یہ ساتھ ہی یوں گھر ہے، تو ہم یہ ہے کہ گھر ان کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو اتنے میں حضور علیہ السلام نے یہ ان کا کہنا ہی تھا، تو اتنا یہ ہوا کہ ایک جو ہے آسمانی بجلی چمکی، اور چونکہ اندھیرا تھا اس لیے وہ شاید کہہ رہے تھے کہ بچوں کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں، تو آسمانی بجلی چمکی اور وہ اس سے ساری جو ہے وہ روشنی پھیل گئی، اور وہ دونوں صاحبزادگان کو سرکار نے فرمایا اور وہ اپنے حجرہ شریف میں اندر گھر میں تشریف لے گئے، اور تب تک وہ لائٹ رہی، جب تک وہ اندر انٹر نہیں ہوئے تب تک یہ لائٹ رہی بقایا، تب تک یہ روشنی قائم رہی۔ اس میں زبردست بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدے کی حالت میں ہونا اور مسجد نبوی میں ہونا، اور وہ بھی مسجد نبی کی بھی وہ جگہ کہ ممبر اور بیت یعنی گھر کے درمیان والی، یہ کیا ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ایک باغ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان یہ جنت کا باغ ہے، وہاں یعنی جنت میں حضور کا نماز پڑھنا، اور پڑھنا کس کا نماز پڑھنا؟ سید الانبیاء نماز پڑھ رہے ہیں، عام شخص کا بیٹا بھی نہیں، علی کا بیٹا ہے، اور پڑھنے والا نماز سردار الانبیاء ہے، اور بیٹھنے والے حسنین کریمین ہیں، منظر بڑا عین بین ہے۔ وحدت کا نقطہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک کی نماز اس کا دنیا میں سب سے بڑا ایک پڑھ رہا، اور اس ایک کے اوپر سواری کرنے والے اس کے سب سے بڑے ایک کی اولاد اعلی کرم اللہ وجہہ کی، وہ سواری کر رہی ہے اور اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور نماز کی حالت میں آرام سے اوپر اٹھا کے نیچے بٹھانا، یعنی کہ اگر حضرت حسنین کے لیے نماز میں کوئی خلاف نماز کام اور عمل کیا جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں، کمال مکمل ہو جاتی ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ نماز میں پڑھتے ہیں تب بھی نماز نہیں جاتی۔ وجہ شاید یہی ہے کہ یہ نماز والے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے ہٹا کے بٹھا رہے ہیں، ایکشن ذرا سی حرکت اگر 3 اشاروں کے برابر ہو جائے، فقہ حنفی کے تحت نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹی نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے مصلی کو چھوڑ دیا تھا، اور مصلی کو چھوڑ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے تھے، پھر حضور نے اشارہ فرمایا، پھر انہوں نے باقی وہی نماز مکمل کی۔ تو محمد اور آل محمد کے لیے کوئی بھی نماز کے خلاف عمل نماز کو توڑتا نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ ان کی اطاعت و محبت بھی نماز ہے، اور نماز ہی نماز ہے۔ عظمت یہ کہ اس مور نبوت کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہیں، یہ شان حسنین، اور اس کے دوران نماز بھی نہیں گئی۔ اور بیٹھنے والے کس شخص کے اوپر؟ ان سے بہتر دنیا میں کوئی شخص نہیں آیا، بہتر نبی رسول نہیں آیا، اور اللہ کے نور سے جدا شدہ ایک نور، نور من نور اللہ، وہ نور من نور اللہ تھے، اور یہاں بیٹھنے والے نورن علی نور تھے۔